بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اما بعد۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خطابات اور القابات اللہ تعالی ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ یہ اس مسکین کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے، اگر انہوں نے اپنے کشف کے زور پر بنیاد پر فرمایا ہے تو یہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس مسکین کا کوئی دعویٰ نہیں۔ میں اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، اور اللہ جانتا ہے میں دل سے بات کر رہا ہوں کہ میرے لیے اگر کوئی شرف کی بات ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ کوئی شخص مجھے اس نام سے پکارے کہ یک از غلام غلامان محمد، حضور کے غلاموں کے غلام ایک عاجز بندہ محمد ناصر الدین۔ اللہ تبارک و تعالی میرے حال پہ رحم فرمائے۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اختصار سے کام لوں گا، تفصیلی وقت نہیں کہ میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، مجھے تکلیف ہے، عارضہ ہے پیشاب کا اور بار بار ہوتا ہے، تو میں جلدی آپ سے اجازت لوں گا۔ ایک بات سمجھیں، وہ یہ کہ ہم یہاں کیوں ہیں، ہم یہاں کیوں آئے، ہمارا ایجنڈا ہمارے رب نے کیا ہمارے ذمہ کیا لگایا ہے، اور ہماری کامیابی کا راز کس میں ہے۔ اس سلسلے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ شان نزول اس کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو جب بنا دیا، اس کا تعارف ملائکہ سے کرایا کہ یہ میرا خلیفہ زمین پر ہوگا، تو انہوں نے کچھ اشکال کیا۔ اللہ نے جواب دیا انی عالم ما لا تعلمون، اور اس کے بعد اللہ نے کچھ علوم حضرت آدم کو تفویض فرمایا، امتحان ہوا، کامیابی ہوئی، اللہ نے کام سرخرو فرمایا، شیطان راندہ درگاہ ہوا، سجدہ سے انکاری ہوا۔ یہ تفصیل قرآن حکیم میں ہے، اور نتیجتاً اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ اور یہاں رہو، کھاؤ پیو، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ شیطان دشمن تھا، اس نے دشمنی کا مظاہرہ کر چکا تھا، اس نے کوئی ہیلے تعویل کرا کر وسوسہ ڈالا حضرت آدم کو کہ یہ درخت کھاؤ، اللہ نے تمہیں منع اس لیے کیا ہے کہ اس کو نہ کھانے سے تم یہاں پر ہمیشہ نہیں رہو گے، اگر اس کو کھا لو تو ہمیشہ یہاں رہو گے۔ تو ایسے چاپلوسی کی کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے کہ مجھے اللہ نے منع کیا تھا۔ یہ اللہ نے خود تعویل فرمائی، یہ نہیں تھا کہ وہ حکم اللہ کا سامنے ہوتا اور نبی اس کی نافرمانی کرتے، یہ عصمت نبوت کے خلاف تھا، بھول گئے تھے۔ اللہ نے خود فرمایا فنسی آدم،
ولم نجد لہ عزما، کہ آدم بھول گئے تھے، ہم نے اس کو پختہ کار نہ دیکھا۔ خیر، تو حضرت آدم گڑ گڑائے، روئے، اللہ پاک نے توبہ قبول فرمائی، اور توبہ قبول فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، بھول ہوئی تھی، معافی مانگی ہے، معافی مل گئی ہے، جب معافی دے دی ہے تو ٹھکانہ بھی دیا جائے۔ تو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو میں تقدیر میں لکھ چکا تھا کہ تجھے زمین پہ بھیجنا ہے، اور میں نے تعارف یہی کرایا ہے، وہ تو جانا ہے تمہیں، لیکن یہاں رکھا تھا کچھ عرصہ کے لیے کہ تمہیں اپنے مقام، اپنی جگہ سے، یہ تمہارے بالآخر کار یہی ٹھکانہ ہے، لیکن ایک آزمائش کے بعد تم زمین پر جاؤ، تمہارا دشمن بھی جائے گا، اس نے بھی کچھ طاقتیں ہیں لی ہیں مجھ سے، لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم زمین پر جاؤ، میری طرف سے جو بھی ہدایت آئے، میری طرف سے جو بھی ہدایت آئے اس کے مطابق زندگی گزار کر آ، جو آئے گا تمہاری اولاد میں سے اس کے لیے یہ ٹھکانہ جنت ہے، اور جو نبی وقت کے تابع ہو کر زندگی نہیں گزارے گا، من مانی من چاہی زندگی گزار کر آئے گا، اس کے لیے وہ دوزخ ہے، وہ بھی دیکھ لو، وہ ٹھکانہ ہے۔ تو جاؤ، اور جو انکار کرے گا، میری بھیجے ہوئے نبی کی نبوت کا انکار کرے گا، جھٹلائے گا اسے، وہ اصحاب دوزخ میں سے ہوگا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ فیصلہ کر کے اللہ نے زمین پر بھیجا آپ کو، اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ہمارا گھر جنت ہے، ہمارا اصلی مکان وہ ہے، ہم نے وہاں جانا ہے، یہاں آئے ہیں اور یہاں پر رہ کر اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہمیں ملے بس، اور نبی کے ذریعے سے ملے، وہ نبی ہم ہی میں سے ایک طبقہ ہے جس کی چند خاصیتیں ہیں، جو اس کے مطابق زندگی گزار کر جائے گا اللہ اسے جنت دے گا۔ گویا ہم جنت کے طالب بن کر یہاں آئے ہیں، یہاں کمانے آئے ہیں، ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے، اور ہمیں اپنی من چاہی زندگی نہیں گزارنی، نبوت کے تحت، نبی کے احکام کے تحت گزارنی ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہدایت وابستہ کر دی گئی ہے نبوت کے ساتھ، جو نبی طریقہ بتائے گا وہی اللہ کو منظور ہوگا، وہی ہمارا مشن ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اللہ نے اپنی ہدایت کے مطابق، اپنے ارادے کے مطابق دنیا میں نبی بھیجے، 1,24,000 کم و بیش آئے، اور سب نے ایک ہی بات کہی اپنے وقت میں۔ ہر ایک نبی کو ایک کلمہ دیا گیا، جس کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز وہ اس نبی کے زمانے کے مطابق، احوالات کے مطابق جو احکام اللہ نے صادر کرنے تھے، زندگی گزارنے کا، شب و روز گزارنے کا طریقہ جسے شریعت کہتے ہیں۔ دوسرے جملے میں شریعت نبی کی، پہلے جملے میں توحید اللہ کا اعلان کرنا، یہ تمام نبیوں کا فرض تھا۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، وہ ہر نبی کلمہ لے کر آیا یہاں، اور ایک نبی کا دوسرے نبی سے کوئی اختلاف نہیں ہوا کبھی بھی، سب سچے تھے۔ تو سب نے آ کر اپنے سے پہلے کی تصدیق کی اور اپنے سے بعد والے آنے کی بشارت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب حضور تشریف لائے، آپ نے بھی
اپنے سے پہلے تمام انبیاء کی آنے والے کی تصدیق فرمائی اور اپنی امت کو بھی یہی حکم فرمایا، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے آپ نے نئی بات کی، اور وہ یہ کہ ختم نبوت کا تعارف کرایا، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، بس جتنے آنے تھے آ چکے۔ ہاں، میری تائید کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ رکھا ہے، وہ تشریف لائیں گے، لیکن آ کر وہ میری شریعت کے مطابق عمل کریں گے، ختم نبوت کے خلاف وہ بھی نہیں کریں، اور بتائیں گے دنیا کو کہ اب صرف شریعت محمدی پر زندگی گزار کر جاؤ گے تو جنت ملے گی، صراط مستقیم اب یہی ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری ہوں۔ اب اس سے اس امت کو بہت اونچا مقام ملا، لیکن شیطان کو، ابلیس کو یہ گوارا نہ ہوا، اور حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، سب یہ خیال کرے گا کہ میں نبی ہوں، وہ نبی نہیں ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ یہ آپ مسئلے علماء سے سن چکے ہیں۔ تو اب گزارش صرف یہ کرنے کہ ختم نبوت کا اعلان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم نہیں ہوئی، حضور کی نبوت کو استمرار ملا، ہمیشہ کے لیے اب دوام حضور ہی کی نبوت کا ہوگا، گویا نبوت کی تکمیل ہوئی، بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب نہیں آئے گا لیکن ہدایت کے لیے نبوت ہے، تو نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت کے اندر دنیا اب ہدایت یافتہ ہوگی۔ تو بھائیو، یہ مسئلہ جاننے کے بعد آپ سمجھیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، اور جو دجال آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو کوئی اس سے تکذیب لازم آتی ہے۔ اگر بعد والی نبوت کو مانا جائے یا کافر نہ کہا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب لازم آتی ہے کہ آپ معاذ اللہ غلط بیانی کر گئے ہیں، اور یہ اہانت ہے پیغمبر کی۔ تو اس لیے جو نبوت کا دعویٰ کرے حضور کے بعد وہ کافر ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ الحمدللہ یہ بات اب ہر کوئی جانتا ہے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ اس مسئلے کی 3 جہتیں ہیں۔ ایک جہت تو یہ ہے کہ اس کا علمی طور پر لوگوں کو قائل کرنا، یہ علماء کا کام تھا، علماء نے کیا، اور اتنا کیا کہ حکومت، عام آدمی سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک یہ آواز لگ چکی کہ حضور کے بعد کسی کو نبی ماننے والا کافر ہے، اور مرزا بھی کافر ہے چونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مرزا غلام اور اس کے ماننے والے سارے کافر ہیں۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اسلامی ملکوں نے، حکومتوں نے، علماء نے اب کی خدمت اس طرح کی ہے، یہ فریضہ تھا علماء کا۔ ایک فریضہ، ایک دوسری جہت یہ ہے کہ ہم اور آپ کیا خدمت کر سکتے ہیں، وہ یہی ہے کہ اب ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ماننے والا جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، ایک عقیدہ ہے، یہ ہر عقیدہ اپنا اظہار مانگتا ہے۔ عقیدے کے مطابق اگر اپنے اعمال درست نہ کیے جائیں تو وہ عقیدہ خود بخود آہستہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی اظہار مانگتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کا اظہار یہ ہے کہ اپنا رہن سہن، اپنے مشاغل، اپنے کام سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع کر کے زندگی گزاری جائے تو ہم اس فریضہ سے ادا ہوں گے۔ یہ ہم اور تو ہمارا اور آپ کا اپنا کام ہے۔ اگر ہم اپنے اس عقیدے کو ظاہر نہیں کرتے، ہم غیروں کے، یہود اور نصارہ کے طریقے پر چلتے ہیں، تو گویا ہم مانتے یہ ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، راہبر ہیں، لیکن اپنا پیشوا عملی طور پر ان کو مانتے ہیں۔ دیکھیے کہ ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں ہم دن میں
تقریباً 32 سے 40 مرتبہ